حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ان بتوں کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے، کیونکہ ایک میلہ لگتا تھا سالانہ، اور اس سالانہ میلے کے اندر تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ تو چونکہ اپنے اپنے بتوں کو بیچنے کے لیے یہ تمام لوگ اس میلے کے اندر گئے۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے وہاں پر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا، ان بتوں کو توڑ کر کے چکنا چور کر دیا۔ کسی کے پیر کو توڑا، کسی کے ہاتھ کو توڑا، کسی کی کمر کو توڑا، کسی کے سر کو توڑا اور تہس نہس کر دیا۔ اور جو سب سے بڑا بت تھا نا، اس کے اوپر آپ نے جو ہے توڑنے کا آلہ رکھ دیا۔ اور جب میلے سے واپس لوگ آئے نا، آپ کا چچا آیا، پوچھا یہ حال کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس بت سے پوچھ لو نا، یہ بتائے گا۔ آپ کے چچا کو بہت غصہ آیا لیکن کچھ کہہ نہ سکے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہمیشہ مخالفت کی، کیونکہ آپ کے والد توحید پرست تھے، اللہ رب العزت کو ایک مانتے تھے، خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ اسی توحید پرست باپ کی اولاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ نمرود نے آگ کو جلایا۔ نمرود کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم جاتے ہیں، وقت کے شہنشاہ سے ٹکرا گئے، اور ٹکرانے کا انداز دیکھیں، ٹکرانے کا آپ طریقہ دیکھیں۔ جبکہ شریعت نے یہ رکھا ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کی جان جانے کا کوئی خطرہ ہو تو اس وقت جو ہے آپ اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر میری ربوبیت کا انکار کرنا پڑے تو کر سکتے ہو۔ اگر کہیں پر آپ کی جان بچ رہی ہے اور حرام کھانے کو آپ کو بولا جا رہا ہے تو آپ حرام کھاؤ، اپنی جان کو بچاؤ۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد، سب سے افضل جہاد ہے وہ کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات اپنی بول دی جائے اور اپنی حق بات رکھ دی جائے۔ حضرت ابراہیم نے وہی کیا۔ نمرود نے کہا کہ تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرا خدا تو وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بے وقوف انداز میں اس بادشاہ نے جو ہے ایک کام کیا اور دو لوگوں کو بلایا۔ ایک ایسا بندہ بلایا جس کو کل صبح پھانسی ہونے والی تھی، اس کو آزاد کر دیا اور کہا دیکھو کل اس کو پھانسی ہونے والی تھی، یہ مرنے والا تھا، میں نے اسے زندگی عطا کر دی۔ ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کو قتل کروا دیا، حکم دیا اس کا سر جدا کر دیا جائے، قتل کر دیا گیا، اور کہا کہ دیکھو اس کو میں نے موت دے دی، حالانکہ اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کب تک ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے جد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چاہتے تو اس کی دلیل پیش کرتے، لیکن بے وقوف انسان اور بے وقوف طریقے سے جو سوال کا جواب دینا، تو اس سے پھر بحث نہیں کرنی چاہیے، اسے اس کی بھاشا میں سمجھانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تیری طاقت ہے تو تو مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ فَوَهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کافر جو ہے لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ بچا، اس کے پاس کوئی الفاظ باقی نہ رہے، غصے میں آگ بگولا ہو گیا، حکم دے دیا گیا، 45 فٹ گہری ایک کھندق کھدوائی گئی، اس کے اندر جو ہے آگ کو جلایا گیا، لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ان لکڑیوں کو جمع کرو اور اس میں آگ لگائی جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا کتنی دنیا جلاؤ گے؟ کہا دنیا تو نہیں جلانا، بندہ تو ایک ہی جلانا ہے، لیکن بندہ بہت تگڑا ہے۔ حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ میں اتنی بڑی آگ کا انتظام کیا گیا، کئی مہینے تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا۔ اب نمبر آیا اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا۔ وقت آیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں کیسے ڈالا جائے، تو
اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی جو ترکیب ہے نا، وہ شیطان نے نمرود کے کارکنان کو دے دی اور کہا کہ ایک منجنیق بناؤ۔ منجنیق اس چیز کو کہتے ہیں کہ دو لکڑی کے باس ہوتے ہیں، اس میں ایک رسی باندھی جاتی ہے اور اس کو پتھر رکھ کر کے جب رسی کو کاٹا جاتا ہے نا تو وہ اس طریقے سے اسپیڈ کے ساتھ اس کے اندر جو پتھر ہوتا ہے وزندار تو وہ نیچے جاتا ہے اور اس کے منجنیق جو ہوتی ہے اس کے اندر جو چیز رکھی جاتی ہے وہ بہت دور جا کے پھینکی جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ کر اسی منجنیق میں رکھا گیا اور آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا۔